الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ایک صلوات بھیجیں. اللهم صل علی محمد وعلى عزیزان گرامی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 50ویں آیت، جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اور ان مجالس کا موضوع میں نے رکھا تھا کہ ربوبیت سے ہدایت الہی، اور مجھے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر خالقیت ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے رسالت و امامت تک پہنچنا تھا. دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. اگر ذکر میں نہیں پہنچتے تو کوئی بات نہیں ہے، ایمان اور عقیدے میں تو ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ربنا، ہمارا پروردگار وہ ہے، الذی، جو اعطی کل شیء. ایک سلوات بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعطی کل شیء خلقہ، جو عطا کرتا ہے ہر چیز کو اس کی خلقت. اس کے بعد پھر ثم ہدی، پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہدایت کرتا ہے. اب تک جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں، جہاں خلاقیت خداوند عالم کا ذکر ہے، وہاں صرف ایک گروہ تھا جس نے انکار کیا، اور اس کو آپ ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں. لیکن کفار نے اور مشرکین نے بھی اس بات کو مانا ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ خلاق کائنات ہے اور وہ ایک ہے. ربوبیت پروردگار میں سب کو جھگڑا تھا، اور جتنے لوگ انبیاء علیہ السلام کے مقابل آئے ہیں اور انہوں نے جنگیں کی ہیں، اللہ کی ربوبیت کے ضمن میں جنگ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق نے پیدا کر دیا اور ہمیں چھوڑ دیا. نظام بنانا ہمارا کام ہے، قانون زندگی مرتب کرنا ہمارا کام ہے، رہبر بنانا ہمارا کام ہے. سب کا یہی کہنا تھا. جناب نوح کی قوم بھی یہی کہہ رہی تھی. جتنے مالدار لوگ تھے ان کا نظریہ یہی تھا کہ ہم تمہیں اپنا امپلائی بناتے ہیں، ہمارا قانون چلے گا. اور نوح نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارا قانون نہیں چلے گا، بلکہ قانون مرتب ہو چکا ہے، پروردگار نے بھیج دیا ہے، اور وہ ہے جو قانون بنائے گا. اور اس قانون کے تحت مالدار اور غریب دونوں برابر ہیں. یہ ایک پورا نظریہ ہے جس کے تحت جنگ ہو رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنے جنگیں انبیاء نے لڑی ہیں اور جس مقصد کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، کیا رسول اللہ کے دور میں یہ جنگیں ہوئی تھیں یا نہیں، اور رسول اللہ کے بعد کیا عالم تھا. اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہی بالکل صورتحال رسول اللہ کے دور میں بھی ہے کہ ایک مالدار طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہمیں جو ہے آپ کا دیا ہوا قانون نہیں چاہیے. ہم اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، ایک بارش کا ہے، ایک روزی کا ہے، اور ایک فلاں کا ہے، ایک فلاں کا ہے، ایک فلاں کا ہے. اور فاتح ٹیکسلا نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے
کہ اتنے خدا کسی اور نے نہیں بنائے ہوں گے جتنے ان لوگوں نے بنائے، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو چھوڑ دیا ہو جس سے خدا نہ بنایا ہو۔ یہاں تک کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو حلوے کا خدا بنا لیتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ ان کا فقرہ ہے۔ سلوات بھیجے محمد والے۔ تو پورے کے پورا ایک مالدار طبقہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہاں جناب نوح کے سامنے آنے والے جتنے کے تھے وہ سب کے سب مالدار اور عمرا، اور آپ کو تو تجربہ ہے، آپ کو تو اندازہ ہو چکا ہے، لہذا زیادہ آپ سے میں کہوں گا نہیں کچھ۔ تو وہ طبقہ جو اقتدار پسند ہوتا ہے، جو اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے، وہ انبیاء کے مخالف آیا ہے۔ جناب نوح نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال سمجھایا، اور 950 سال میں جناب نوح کو جو سب سے پہلی مومنہ ملی ہیں وہ ان کی بیوی تھیں، اور وہ جناب سام کی والدہ۔ جناب نوح عبد الغفار نام تھا، اور بہت ہی کمزور طبقے کے غریب آدمی۔ انہوں نے جب پہلی آواز بلند کی ہے تو صدائے بازگشت در و دیوار سے جب گونجنے لگی تو ان کی بیوی جو ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ایمان لے ہیں۔ باپ نے ان کے اوپر سختی کی کہ کیسے تم ایمان لے آتی ہوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہیں اتنا کمزور آدمی جس کے پاس نہ فیملی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، اتنے بڑے بڑے مالداروں کے مقابل پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی قوت اس کے پیچھے ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ تو اس کی دلیل اپنی جگہ کے اوپر سختی پہ سختی ہوئی، مگر وہ نہیں مانی، اور اس کے بعد جناب نوح سے اس نے عقد کیا اور جناب سام پیدا ہوئی۔ تو ہمارے رسول، یہ بخاری شریف میں ہے کہ جتنی چیزیں انبیاء کے دوران چلی ہیں وہ نال بنال یعنی قدم بقدم رسول اللہ نے کہا ہے کہ قدم بقدم میری امت میں بھی ہوگا۔ تو وہاں پہ جناب نوح کی بیوی یہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں، اور یہاں رسول اللہ کی بیوی جناب خدیجہ جو ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد پھر دوسری شادیاں بھی جناب نوح نے کی، اور اس میں سے ایک ایسی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ مومنہ ہے مگر باطن میں کافر تھی، اور طوفان بھی نکلا ہے تو اسی کے تنور سے، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی کسی امت کی شامت نبی کی بیوی کے ذریعے سے آ جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد پکارتے رہے، آواز دیتے رہے جناب نوح کے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر نہیں۔ اسی کا بیٹا تھا جو نعمان نام تھا اس کا، اور وہ جناب نوح آواز دیتے تھے اس کو بار بار کہ آ جا بیٹا، تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے بچا لے گا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے بچا لے گا۔ نوح کہنے لگے کہ بھائی نہیں، آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے، تم پہاڑ کا سہارا مت لو۔ اس نے یہی کہا۔ آخر میں جب غرق ہونے کی نوبت آئی تو جناب نوح نے خداوند عالم سے اب التجا کی، اور یہ کہا کہ پالنے والے تیرا وعدہ ہے کہ میری فیملی کا کوئی ممبر ہلاک نہیں ہوگا، اور یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو خداوند عالم نے بھی انکار میں بس اتنا کہا کہ بیٹے ہونے سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اہل نہیں ہے، قابلیت نہیں۔ تو ہم بھی جو ہے کسی کی بیوی ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، اہلیہ ہونا اور چیز ہے، اہلیت رکھنا اور چیز ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد والے۔
نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن باپ اور بیٹے کا چونکہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، حال بینہم الموج، ایک موج ان دونوں کے درمیان میں آئی اور پھر اس کو غرق کر دیا تاکہ باپ کا دل رکھیں۔ تو یہ پورے کا پورا واقعہ ہے۔ اور جناب نوح نے جب دعا کی ہے، بد دعا کی ہے، یاد رکھیے گا، میں دعا کہہ رہا ہوں، ایک سلوات بھیجیے محمد والی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ہوتی تو بات نیگیٹو ہے مگر اس کی دعا کی جاتی ہے، بات نیگیٹو ہے مگر دعا کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر کسی کو جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی بلاکیج ہے اور اسے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے ہاسپٹل کا، سرجری کا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ زیادہ تاخیر کرو گے تو پھر وہ ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جائے گا، تو وہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی یہی دعا کریں گے پانے والے جلد سے جلد اپوائنٹمنٹ دلوا دیں تاکہ ان کا سینہ چاک کیا جائے اور وہ کلاٹ نکال دیا جائے۔ تو اب آپ اگر یہ دعا سنیں اور آپ پریشان ہو گئے یہ کیسی دعا کر رہے ہو، سینہ کاٹ دیا جائے، کاٹ جب تک کٹے گا نہیں اس وقت تک تو وہ کلاٹ نکلے گا نہیں۔ تو صحت کی ایک دلیل ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی دعا جو نیگیٹو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یہ بد دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے تاکہ کلاٹ جو امت میں جمع ہو گئے ہیں جگہ جگہ ان کو نکال دیا۔ ایسا بات ہے جب محمد والے تو جناب نوح نے باقاعدہ دعا کی اور اسی لفظ رب کے ساتھ دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے زمین کے اوپر ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ یہ قرآن مجید کی دعا ہے۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ نو ٹھیک ہے، ہم تمہاری دعا کو قبول تو کر رہے ہیں مگر ہم تھوڑا سا وقت دیں گے، اس کو تھوڑا سا وقت دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معصوم بھی مر جائیں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں یا شکم مادر میں ہیں۔ 40 سال کا عرصہ گزارا تاکہ جتنے مرنے والے ہوں وہ سب کے سب 40 سال کے اوپر والے ہوں، 40 سال کے اندر والے نہیں۔ تاخیر میں ڈالا عذاب کو۔ 200 سال میں تو کشتی بنی ہے اور یہ جناب نوح بنا رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، پورا سن چکے، ایک سال بعد بھیجا۔ پہلے تو وہ کھجور کے بیج آئے، پھر نوح نے بویا، پھر اس کو کاٹا، پھر بویا، پھر کاٹا، پھر بویا، پھر کاٹا، پھر ان درختوں کی تنوں سے پھر یہ بڑی سی کشتی بنی ہے۔ اور کشتی بھی بنی ہے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نوح اپنی مرضی سے نہ بنانا بلکہ ہمارے وحی کے اشارے سے تم کشتی بناؤ۔ اور جب وحی کے کشتی سے وحی کے اشارے سے کشتی بنی تو دریا اور سمندر میں نہیں بنی ہے، خشکی میں بنی ہے۔ اور وہاں کے جو بنانے والے کون ہیں یہ بھی بتا، بنانے والے ملائکہ نہیں تھے، بنانے والے وہی لوگ تھے جو جناب نوح کی نبوت کے منکر تھے، اللہ کی الوہیت کے منکر تھے۔ تو کیا کیا جناب نوح نے، اللہ نے نوح کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ جو بھی آگے خدمت کرے گا اور جو برادہ لکڑی کا بچ جائے گا وہ اس کے لیے سونا بن جائے گا۔ اب جناب وہ پہلے تو تجربے کے طور پہ 2-3 آئے، انہوں نے دیکھا جب سونا بن گیا تو انہوں نے شور مچا دیا پورے شہر میں۔ دوسرے دن سے جو ہے کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اور یہاں پر یہ سونا بن رہا ہے اور سونا لے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کے چاروں طرف صرف اسلام کے لیے نہیں آتے ہیں، کبھی سونا چاندی کے ایسا بات ہے جب محمد
دیکھنا چاہیے کہ صحابی کتنے ہیں، نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیتیں کیسی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی اور 200 سال میں بن کر کشتی تیار ہوئی۔ اب اس کے بعد طوفان کی تیاری ہونے لگی تو جناب نوح سے خداوند عالم نے کہا کہ اب جمع کر دو سب لوگوں کو۔ 80 آدمی کل نکلے جو مومن تھے، ان کو جناب نوح نے کشتی میں سوار کر دیا، جانوروں میں سے دو دو جو سب سوار کر دیے، اور یہ 80 آدمیوں میں جناب نوح نے 950 سال لگائے ہیں، تب جا کے 80 ملے اور 80 لے کر وہ چلے۔ 950 سال میں 80۔ یہاں مولا کائنات گھر پہ آئے، جناب فاطمہ نے کہا یا علی گھر میں فاقہ ہے، لہٰذا یہ میری چادر لے جاؤ اور زید یہودی کے وہاں اس کو رکھ دو، اور اس سے جو ہے ایک صلوات بھیجتے محمد والا۔ یہ واقعہ مولا کائنات کو انار کی ضرورت تھی، جناب فاطمہ کی خواہش تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ زید کے وہاں پر آئے ہیں کچھ انار، تو وہ لے کے چلے گئے چادر جناب فاطمہ کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ انار، تو اس نے کہا انار تو ختم ہو گئے، ابھی امریکہ تو نہیں ہے اس زمانے میں جہاں سیزن ہے، جہاں پہ باہر سے آ رہے ہیں لوگ لے کے آ رہے ہیں، تو یہاں پر اس نے کہا کہ انار تو ختم ہو گئے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو وہ اس کمرے میں وہ صندوق جو ہے اس کے اندر ایک انار رکھا ہوا، وہ دوڑا ہوا گیا، اس کو اطلاع بھی نہیں۔ بیوی نے کہا کہ ہاں میں نے ایک انار چھپا کے رکھا، کہا کہ وہ انار دے دو اور یہ تم چادر رکھو فاطمہ کی، اور جب میں تمہارے پیسے ادا کر دوں تو چادر مجھے دے دینا۔ مولا تو انار لے کے چلے گئے، چادر اس نے وہیں رکھ دی صندوق میں، لائٹ بند کر کے چلا گیا، روشنی بند کر کے۔ رات میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر نور ساتے ہیں، اور جب گھر میں گھسا اس کمرے میں دیکھا کہ فاطمہ کی چادر میں جتنے پیوند تھے اس میں سے نور نکل رہا ہے، تو وہ اور اس کے قبیلے والے 80 آدمی اسی وقت ایمان لے آئے۔ نوح کے 950 پر 80، فاطمہ کی چادر کی ایک رات میں محمد والے۔ تو صرف فاطمہ کی چادر نہیں تھی، وہ مبلغ اسلام تھی۔ دیکھ کر لوگ یہی کہتے تھے کہ ہاں اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اور انہی میں جب 80 سوار ہو گئے، جانور سوار ہو گئے، تو ساتھ ساتھ ابلیس بھی اندر جانے لگا۔ تو ایک مرتبہ روکا انہوں نے، تم کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے نہیں روکو۔ تو جناب نوح نے کہا تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ آپ نوح تم کیا کر سکتے ہو، تم روک نہیں سکتے، مجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، اور مجھے جانا ہے تمہاری کشتی میں۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ نوح اس کو بھی سوار کرا۔ آنے والے میں نے تو مومنین کے لیے بنائی تھی کشتی، اور یہ اس کو بھی سوار کراؤں؟ کہاں تم نے بنائی ہے نا۔ تو نبی جب بناتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں آنے والے سب مومن ہی مومن نہیں، نبی کے ساتھ ساتھ منافق کا بھی ایک طبقہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے۔ جناب